میں زیادہ کچھ تو نہیں کہوں گا کہ لیکن چھوٹی سی بات کرنی تھی. بڑے عرصے سے بہت عرصے سے میں تمام چینل جو ہیں ان کو آبزرو کر رہا ہوں. میں اور حسن ہم دونوں جتنے بھی تجزیہ کار آتے ہیں اور جتنے بھی اینکرز آتے ہیں یہاں پہ اور جتنی ان کی ڈسکشنز ہوتی ہیں ان سب کو بڑے غور سے اور بڑے گہرائی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں. بہت عرصہ ہو گیا، عرصہ دراز ہو گیا ان جو پروگرامز کے اندر جو باتیں ہوتی ہیں اور کانفلکٹس ہوتے ہیں اور یہ سب کے سب آج تک مجھے سمجھ نہیں آئے کیوں ہوتے ہیں، کیا حل نکلتا ہے ان میں سے. ہر روز خبریں سنتے ہیں، ہر روز یہ ٹاک شو ہوتے ہیں، ہر روز بیسٹ پاسا ہوتا ہے، ہر روز وقت ضائع ہوتا ہے ٹیلی ویژن کا، ہر روز جو ہے ٹائم ضائع ہوتا ہے لوگوں کا بھی اور ان لوگوں کا بھی. نہ ہی تو کوئی پروگریس پاکستان کی گورنمنٹ سے ہوتا ہے، جو گورنمنٹ آئی ہے ان سے کوئی پروگریس کسی بات میں پروگریس جو ہے پروگریسنس جو ہے وہ نہیں ہے. نہ ہی ان تجزیہ کاروں کی وجہ سے، نہ ہی اینکروں کی وجہ سے کوئی کام. مطلب ہے کہ ایک ہوتا ہے نا کہ کسی چیز کا شروعات ہو اس کا اینڈ ہو. کسی چیز کی بات، کسی بھی پروجیکٹ، کسی بھی بحث کا کوئی نتیجہ نکلے، اس کی وجہ سے کوئی کام ہو جائے. پتہ نہیں کیسے میں اس کو بیان کروں اپنے لفظوں میں کہ یہ سب کیا تماشا ہے. سیاستدان گتھم گتھا ہیں، حکمران وہ گتھم گتھا ہیں، ایجنسیاں اور آرمی کا وہ سسٹم جو ہے وہ سیٹ ہے. کیا ایک سیاست چل رہی ہے، جنگ ہونی ہوتی ہے اس میں سیاست لے آتے ہیں، اس کو ختم کر دیتے ہیں. جنگ نہیں ہونی ہوتی تو اس کو جنگ کی طرف دھکیل دیتے ہیں. اس کے بعد کیا نام ہے سیاست کے اندر ایک دوسرے کوئی بھائی بن رہا ہے تو کوئی ٹوٹ رہا ہے، تو کوئی کیا نام ہے دوست بن رہا ہے تو وہ ٹوٹ رہا ہے. ایک تماشا، ایک کھچڑی بنائی ہوئی ہے. شرم نہیں آتی نہ ہی سیاستدانوں کو، نہ ہی بیوروکریسی کو، نہ ہی آرمی ایجنسیوں کو، نہ ہی میڈیا کو، نہ ہی جو ہے یہ دینی علماء ہیں ان کو. کسی کو شرم حیا نہیں اور نہ ہی قوم کو شرم حیا ہے کہ قوم کس طرف جا رہی. ایک تماشا ہے. مطلب ہے کہ ایک ہوتا ہے نا اسٹیبل ہوتا ہے، ایک چیز ایک سطح پہ جا رہی ہوتی ہے. یورپ میں آ جاؤ، امریکہ کینیڈا چلے جاؤ، آسٹریلیا چلے جاؤ، کسی بھی جگہ جاپان چلے جاؤ، ایک چیز اسٹیبل چل رہی ہے. سیاست بھی ہو رہی ہے لیکن اسٹیبل چل رہی ہے. سمجھے نا. ایک طرف ایک جنگل ہے انسانوں کا، ایک جنگل ہے سیاست کا، ایک جنگل ہے پولیٹکس کا، جو کہ گتھم گتھ ہے آپس میں لیکن کوئی حل نہیں ہے. فضول میں ٹائم ضائع کر رہے ہیں، وقت ضائع. 70 سال ہو گئے ہیں، 70 سال سے یہ میں دیکھتا آ رہا ہوں ٹیلی ویژن کے اوپر. 70 سال سے بک بک سنتا آ رہا ہوں ٹیلی ویژن کے اوپر. کوئی حل نہیں ہے. وہ انقلاب شلاب جو لوگ لے کے آ رہے تھے، جتنے بھی یہ بڑے بڑے لوگ ہیں وہ سب انقلاب ان کے ختم ہو گئے. پتہ نہیں کہاں چلے گئے انقلاب، کوئی سمجھ نہیں آتی. غائب ہی ہو گئے کہیں. اب کیونکہ انقلاب کی بات ہی نہیں کرتا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں بتاتے خود جمال ٹاکو اور آغا حسن سید جو ہیں، ہمارا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی کام شروع کرو اس کو اینڈ پہ پہنچاؤ. جب کوئی سلسلہ شروع کرو اس کو فوری طور پہ کرو. یہ لمبی لمبی ٹانگیں کھینچنا، لمبی ٹانگیں کھینچ کے لاکٹی کی طرح اتنی کھینچ دی ہیں کہ ہر بات کوئی چیز نکلتی ہے اس میں کوئی نہ کوئی کیا نام ہے اگلا جو ہے ایک شخص کوئی کام شروع کرتا ہے تو دوسرا اس کے اوپر تنقید شروع کرتا ہے، اس کے اوپر کوئی اور تنقید شروع کرتا ہے. کوئی بھی کام مکمل نہیں ہوتا. یہ کیا پاکستان کو بنا رکھا ہے یار تم لوگوں نے. یہ کیا پاکستان کو تماشا بنا رکھا ہے. ایسے ٹک 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 کام ہوتے چلے جاتے ہیں. ڈنڈا ہو نا سر کے اوپر، سوٹا رکھا اس اوپر، سمجھے نا، ہر تو سوٹے کے ذریعے. کیونکہ کسی نے مجھے کہا، ایک بات ہو رہی تھی میرے کسی دوست سے غیر ملکی سے، وہ کہتا ہے کہ ایشیا کے لوگ جو ہے نا وہ ڈنڈے کے علاوہ کوئی کام نہیں سنتے. ڈنڈے کے علاوہ، کیونکہ وہ ان میں صلاحیت نہیں ہے. وہاں پڑھے لکھے لوگ بھی جو ہے وہ جاہل ہیں
اور جاہل جو ہے وہ بالکل جڈ ہے، تو جو ڈنڈا ہے اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہو سکتا. تو میرا بھی، ہم چاہتے ہیں کہ پیار محبت سے کام ہو جائے، لیکن لگتا ہے کہ بات وہی آ جاتی ہے کہ پھر بلڈی ریولوشن جو ہے، خونی انقلاب، اسی کی ضرورت ہے وہاں پہ. ایک بات تو ڈن ہو گئی ہے، سمجھ میں آ گئی ہے کہ پاکستان عوامی انقلاب ملک قائم یا جماعت کو آغا سن کے بغیر ان ہماری سوچ جو ہے، جو ہم اس پاکستان کے بارے میں اور اس ملک کے بارے میں جو اس کو سیٹ اپ کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں، جس انداز سے سوچتے ہیں، جس طریقے سے سوچتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو سیٹ اپ کیا جائے اس میں کتنی مشکلیں ہیں، لیکن ایک اس پہ اوپر ایک جو حکمران ہو وہ ایسا کڑک ہو جو کیا نام جو کسی کی نہ سنے اور وہ اس ملک کو سیٹ کر سکتا ہے. یہ ڈیموکریسی کو بدنام ہو رہی ہے، یہ ڈیموکریسی کی بدنامی ہے. یہ انڈیا پاکستان میں جو ڈیموکریسی ہے نا، یہ اس طرح کے جو ملک ہیں یہ ڈیموکریسی کا جنازہ نکال رہے ہیں، ڈیموکریسی کی بےہودگی ہو رہی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا یہ بکواسیات چھوڑو بھائی، چھوڑو یہ کام. یہ 70 سال گزر گئے ہیں، اگلے 70 سال بھی ذرا بک 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 لگے ہیں ٹی وی کے اوپر، لگے ہیں بلا 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 بک 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 لگے ہیں. کوئی کام کاج نہیں ہے، براہ راست آ رہے ہیں. بس ان کو یہ شوق ہے ٹیلی ویژن کے اوپر آ جائیں، اپنی جو ہے جو بکواس ہے اس کے اوپر کر دیں، اس کے بعد کون پوچھتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، خدا کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ ہے، رحم کرو پاکستان کی زمین پہ. میں اور حسن جی کہتے ہیں خدا کا واسطہ ہے، پاکستان کی دھرتی پہ رحم کرو، پاکستان کی اصل جو قوم ہے اس کے پر رحم کرو، پاکستان کے ایک آنر کے پر جو ہے اس پہ رحم کرو، اور پاکستان کے جھنڈا ہے اس پہ رحم کرو، اس کے پاسپورٹ پہ رحم کرو، پاکستان کی عزت پہ رحم کرو. اور خدا کے واسطے یہ بکواسیات گند چھوڑو اور صحیح طریقے سے کام کرو. نہیں کر سکتے تو پھر ہمارے ہاتھ پہ ڈنڈا دو، پھر دیکھو کہ چاروں کونے صحیح ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، کیونکہ ہم کو پتہ ہے کہ ڈنڈا کس طرح پھیرنا ہے اور کس طریقے سے سب سیٹ اپ ہوگا. یہ ساری بکواسیات ختم ہو جائیں گی، ایک ہی کام ہوگا. باہر کے ملک والے بھی جو ہے نا، ممالک جو باہر کے ہیں وہ بھی انٹرفیئر نہیں کریں گے. ایسی پالیسی ہونی چاہیے. تو یہ چھوڑ دو. یہ ٹیلی ویژن والوں کو بولتا ہوں، یہ جو اینکر سے ہیں، جو اینکر ہو گئے، اور جو یہ پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز کے جو بڑے ان کے جو کیا نام ہے جو مالکان ہیں، ان کو یہ حرام کھانا چھوڑو، سمجھے نا، حرام کی باتیں کرنا چھوڑو، حرام زدگیاں چھوڑو، اصل بات لے کے آؤ، پاکستان کو سٹینڈ دو، کھڑا کرو. یہ بکواسیات روز کی سن کے کان پک گئے ہیں. لوگوں سے سنو نا، وہ کہیں گے ہمارے کان پک گئے. ہر دن نئی شروعات، نئی کوئی بات چھوڑ دے، کوئی شوشہ چھوڑ دے، اس کے پر چل پڑتے ہیں. چھوڑو یار ساری باتیں، کیوں ایوی ہمارا ٹائم ضائع کرو، پاکستان کا بھی، پاکستان کے لوگوں کا بھی، جو عوام ہے اس کا بھی، اور دنیا کا بھی. ڈونٹ ویسٹ دا بلڈی فکنگ ٹائم مین، ڈونٹ ویسٹ دا ٹائم. مجھے اتنا ہی کہنا تھا، ڈونٹ ویسٹ دا ٹائم. یہ ویسٹ مت کرو ٹائم کو. اوکے، ملتے ہیں پھر، چاؤ.